رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ 1443 ہجری کا یہ ذی الحج ہے۔ یہ ذی الحج مجھے اور آپ کو 35 ہجری کے ذی الحج میں لے جاتا ہے۔ 35 ہجری کا ذی الحج امام مظلوم داماد رسول جامع قرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشے آپ گزشتہ جمعہ سن چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے مصلی پر نماز فجر میں جب انہیں خنجر مارے گئے اور یہ بات یقینی ہو گئی کہ اب آپ زندہ نہیں رہیں گے اور یہ زخم جان لیوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 آدمیوں کا بورڈ بنایا، 6 آدمی کی کمیٹی بنائی کہ یہ 6 آدمی نظام خلافت چلائیں گے، اور میری شہادت کے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا امیر اور اپنا حکمران منتخب کر لینا۔ ان 6 میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان 6 آدمیوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، اور مسلمانوں کے حاکم ذو النورین صاحب الہجرتین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ 12 سال تک انہوں نے حکومت کی، اسلامی سلطنت کے حدود کو بہت دور تک لے گئے۔ جو اسلام دشمن قوتیں تھیں، انہوں نے جب یہ ترقیاں دیکھی کہ اسلام دن بدن آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے سازشیں شروع کی، اور ایسی سازشیں شروع کی کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ختم ہو جائے، انتشار ان میں پھیل جائے، کئی حکمران ان میں پیدا ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ یہ کفر سے لڑیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں۔ ان سازشیوں کی یہ سازشیں رنگ لائی، اور حضرت عثمان پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ 6 سال تک حضرت عثمان پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا۔ 6 سال کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر شرپسند طبقے نے، فسادیوں نے، اور اسلام کا شیرازہ بکھیرنے والوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ عثمان یہ سرکاری خزانے کو، یہ بیت المال کو اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے۔ حضرت عثمان پر یہ اعتراض کہ سرکاری خزانے اور سرکاری املاک کو یہ اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ حضرت عثمان کا دامن اس سے پاک ہے کہ وہ سرکاری مال میں خیانت کریں اور سرکاری مال اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دیں۔ یہ صرف
بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ حضرت عثمان سے بدگمان ہو جائیں اور حضرت عثمان سے بدگمان ہو کر ان کے خلاف اس صف میں آ جائیں جو صف حضرت عثمان کے دشمنوں کی صف ہے، جو حضرت عثمان کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان کو نہیں ہٹا رہے تھے، در حقیقت وہ اسلام کو اقتدار سے ہٹا رہے تھے۔ حضرت عثمان کا اقتدار اسلام کا اقتدار تھا۔ حضرت عثمان پر اعتراضات کیے کہ انہوں نے بزرگ صحابہ کرام کو معزول کر دیا ہے اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو انہوں نے سرکاری عہدے دے دیے ہیں۔ یہ اعتراض بھی غلط ہے، اب بھی لوگ کرتے ہیں، ناسمجھوں کو یہ باتیں پڑھاتے رہتے ہیں کہ ناسمجھ لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان سے نفرت پیدا ہو جائے۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام سے نفرت ہو جائے۔ صحابہ کرام وہ اسلام کی پہلی کڑی ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے اسلام سیکھنے والے وہ ہیں۔ جب یہ پہلی کڑی بیکار ہو گئی تو پھر اسلام کی باقی کڑیاں کارآمد ہوں گی۔ جب یہ پہلی کڑی برباد ہو گئی، اس پہلے کڑی کے لوگ ہی معاذ اللہ نالائق تھے، تو پھر باقی کڑیوں والے ٹھیک ہیں، پھر ہم اور آپ ٹھیک ہیں، ہم اور آپ پھر کیا چیز ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر سے، کوفہ سے، بصرہ سے فسادی لوگ آئے اور انہوں نے مسجد نبوی کا گھیراؤ کر لیا۔ جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان خطبے کے لیے آئے، یہ سارے فسادی جماعتیں مسجد میں۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ مدینہ کے لوگ تھے، یہ اس شہر کے لوگ تھے، یہ مصر سے آئے تھے، یہ کوفہ سے آئے تھے، یہ بصرہ سے آئے تھے۔ ان کی ایک ہی مشترکہ مہم تھی، حضرت عثمان سے نبی کریم علیہ السلام کا عصا چھین لیا۔ وہ عصا کہ جو حضور ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے، حضور کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، اور حضرت عمر کے بعد وہ عصا آج حضرت عثمان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے اسے چھینا اور اسے توڑ کے رکھ دیا۔ جو لوگ رسول اللہ کے عصا کو توڑیں اور جو رسول اللہ کے تبرکات کا احترام نہ کریں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کا احترام کریں گے، وہ اور صحابہ کا احترام کریں گے؟ حضرت عثمان کو گھر میں محصور کر دی، گھر میں وہ قید ہو گئے، اور یہ بلوائی دروازے پہ کھڑے ہیں، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، کوئی اندر جانے نہ پائے، نہ کوئی سامان اندر جانے پائے، نہ کھانے پینے کی چیزیں اندر جانی پائے۔ حضرت عثمان نے پوری کوشش کی کہ یہ بلوائی سمجھ جائے، یہ شرپسند یہ اپنے ارادوں سے باز آ جائے۔ آپ نے 3 خطبے دی، اپنی چھت پر آئے، پہلا خطبہ آپ نے دیا، فرمایا مسلمانوں میں تمہارا حاکم ہوں، میں تمہارا حکمران ہوں۔ حاکم کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ اپنے بڑوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرو گے؟ اپنے حاکم کے ساتھ تمہارے معاملے یہ ہوں گے؟ فرمایا تمہارا حکمران ہوں، اور حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ میں تمہارا بھائی بھی ہوں، میں مسلمان ہوں، تمہارا بھائی ہوں۔ فرمایا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں سرکاری مال اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں، سرکاری خزانے سے انہیں رقم دیتا ہوں۔ فرمایا رشتہ داروں سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا نبی رشتہ داروں سے محبت کرتا تھا۔ میرے نبی کی تعلیم یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو گے، رشتہ داروں سے بے پناہ ظلم کریں، گناہ کے کام کریں،
اور سرکاری مال اپنے رشتہ داروں کو دیں، فرمایا یہ محبت مجھے گناہ اور ظلم کی طرف نہیں لاتی، میں ان کو اپنا مال دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت مال عطا کیا ہوا ہے، میرے مال کی کوئی کمی نہیں ہے، میں اپنا ذاتی مال انہیں دیتا ہوں اور ذاتی مال میں انہیں اپنا دیتا ہوں، اور لوگ اسے غلط رنگ دیتے ہیں اور غلط رنگ دے کے کہتے ہیں کہ عثمان تو سرکاری خزانے کا مال بانٹتا ہے۔ ان باتوں میں نہ آنا، لوگ اسی طرح رنگ معاملوں کو دیتے ہیں، حقیقت اور ہوتی ہے، اور شر پسند اور فسادی لوگ اسے رنگ اور دیا کرتے ہیں۔ فرمایا رشتہ داروں کی محبت مجھے گناہ کی طرف نہیں لائے گی کہ رشتہ داروں کی محبت مجھے گناہ کی طرف لے آئے اور میں مسلمانوں کا مال اپنے عزیزوں میں بانٹوں۔ فرمایا میں اپنا ذاتی مال دیتا ہوں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے حاکموں پر، فرمایا میں ہر سال اپنے حاکموں کو حج کے موقع پہ جمع کرتا ہوں اور پورے ملک کے اندر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس کو میرے حاکم نے، جس کو کسی سرکاری افسر نے کوئی ناجائز تنگ کیا ہو، اسے تکلیف اور اذیت پہنچائی ہو، وہ آئے حج کے موقع پر میرے سامنے، میرے اس سرکاری افسر کے آگے وہ شکایت میرے آگے پیش کرے۔ فرمایا کوئی نہیں آتا ہے، کوئی شکایت کرنے نہیں آتا، اور موقع پہ کوئی نہیں آتا، اور لوگوں کے پاس خطوط مدینے میں آتے رہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، سرکاری عمال ہم پر زیادتیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ شکایت کرنے والے کوئی نہیں آتے۔ فرمایا مسلمانوں تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے، تم مصر والے ہو، شام اور کوفے سے آئے ہو، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے، تم کہتے ہو میں مال اپنا عزیزوں کو دیتا ہوں، تمہارے ذہنوں میں یہ جراثیم پھیلے ہوئے ہیں۔ فرمایا جب حضور یہاں تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، مسلمان یہاں آئے تو یہاں ایک کنواں میٹھے پانی کا تھا، سارا پانی یہاں کھارا، تمام کنویں کھارے پانی کے، کھارے پانی سے مسلمانوں کو بیماریاں شروع ہو گئی، اور ان مسلمانوں نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ اللہ کے نبی ہمیں میٹھا پانی نہیں ملتا، میٹھا پانی قیمت سے ملتا ہے، کنویں والا پانی فروخت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون اس کنویں کو فروخت، کون اس کنویں کو خریدتا ہے، کون مسلمان یہ قربانی دیتا ہے کہ اس کنویں کو خرید لے، جو اس کنویں کو خریدے گا میں اس کے ساتھ جنت کے چشمے کا وعدہ کرتا ہوں، لہو منہا فی الجنہ، اس کنویں کے مقابلے میں اس کے لیے جنت میں کنواں ہوگا۔ فرمایا عثمان ہی ہے جس کو تم نے محصور کر رکھا ہے، فرمایا عثمان ہی نے وہ کنواں خریدا اور اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ملا دیا کہ اس کنویں سے جس طرح عثمان پانی بھرے گا، اسی طرح اس سے ہر مسلمان، چاہے وہ یہاں کا رہائشی ہو چاہے مسافر ہو، بغیر کسی قیمت کے وہ اس کنویں سے اپنا ڈھول بھرے گا اور پانی لے گا۔ فرمایا تم کہتے ہو میں سرکاری خزانے کا مال اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کرتا ہوں، کچھ ہوش کرو، عقل حاصل کرو۔ فرمایا اس مسجد نبوی جس میں تم نماز پڑھتے ہو یہ تنگ ہو گئی، نمازی زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد تنگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو مسجد کے ساتھ مکان بک رہا ہے وہ خریدے اور اسے میری مسجد میں ملا دے، لہو منہا فی الجنہ، فرمایا اس مکان کے بدلے میں اسے جنت میں مکان ملے گا۔ فرمایا عثمان نے ہی وہ مکان خریدا ہے اور عثمان نے ہی وہ مکان مسجد میں ملایا ہے۔
آج اس مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے ہو، آج اس کنویں سے تم مجھے پانی پینے نہیں دیتے ہو، تم کہتے ہو میں سرکاری مال اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں۔ میں تو اس زمانے کے اندر جو سخت ترین زمانہ تھا اس میں اپنا مال مسلمانوں پر، اللہ کے دین پر لٹاتا تھا، میں نے کبھی اپنے رشتہ داروں کو کوئی چیز نہیں دی۔ یہ خیانت عثمان نہیں کر سکتا ہے کہ یہ چوری سرکاری خزانے سے، یہ خیانت سرکاری خزانے سے عثمان کرے۔ عثمان تو تمہیں امانت و دیانت سکھاتا ہے، تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، خود تمہیں امانت کا راستہ دکھائے اور خود وہ خیانت کرے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، حضور جبل حرا پر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر ساتھ تھے، میں ساتھ تھا، حضرت عمر ساتھ تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ پر زلزلہ طاری ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور فرمایا اثبت فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق اور 2 شہید۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے شہادت کی خوشخبری دی ہے، مجھے شہید قرار دیا ہے، لیکن تم یہ گناہ اپنے سر نہ لے لینا کہ تم مجھے شہید کر دو۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، تمہیں میں صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ ایک خطبہ یہ دیا، پھر دوسرا خطبہ دیا اور فرمایا کہ میرے قتل میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے، تم مجھے قتل کرو گے اور پھر افسوس کرو گے کہ کاش عثمان کا ایک ایک سانس ایک ایک سال کے برابر ہوتا۔ فرمایا مجھے قتل کر دو گے، پھر ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، پھر ایک امام کے جھنڈے تلے جہاد نہیں ہوگا، میرے قتل کے بعد پھر مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا، پھر ہر طبقے کا اپنا اپنا حاکم ہوگا، اپنا اپنا حکمران ہوگا، ہر ایک کا اپنا اپنا جھنڈا ہوگا۔ فرمایا میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرنا۔ پھر تیسرا خطبہ انہیں کچھ عرصے بعد دیا اور فرمایا کہ کیوں قتل کرتے ہو مجھے، کیوں تمہارے منہ کو میرا خون لگا ہوا ہے؟ فرمایا 3 وجہوں سے کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس نے اپنا دین بدل دیا ہو۔ فرمایا میں دین محمدی پر اب بھی قائم ہوں، میں رسول اللہ کے دین پر قائم ہوں۔ کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں کسی کا قاتل نہیں، پھر کس کے بدلے تم مجھے قتل کرتے ہو؟ کوئی پاک دامن ہو اور وہ بدکاری کرے تو اس پاک دامن کو بدکاری کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ فرمایا عثمان زمانہ جاہلیت میں بھی پاک دامن رہا ہے اور زمانہ اسلام میں بھی پاک دامن رہا ہے۔ فرمایا میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، نہ میں قاتل ہوں، نہ میں بدکار ہوں، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس آپ دستبردار ہو جائیں، حکومت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا دستبرداری نہیں ہوگی، یہ جان جا سکتی ہے، یہ سر کٹ سکتا ہے، لیکن عثمان اس قمیص کو نہیں اتارے گا جو عزت کی قمیص اللہ نے عثمان کو پہنائی ہے۔ اس اقتدار کی قمیص کو میں تمہارے مطالبے پر نہیں اتاروں گا کہ میں تمہارے مطالبے پر دستبردار ہو جاؤں، سر کٹا سکتا ہوں، لیکن تمہارے مطالبے پر حکومت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اور پھر شہادت کا وقت آ گیا، جمعے کا دن تھا، یہی مہینہ تھا، 35 ہجری تھی۔ فجر کی نماز کے بعد شلوار پہنی، کبھی زندگی میں شلوار نہیں پہنی تھی۔ پتہ چل گیا تھا کہ آج یوم شہادت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت کے دوران کہیں بے ستری ہو جائے،
بہت شرم و حیا والے تھے، غسل خانے کے اندر بھی کپڑوں کے ساتھ نہاتے تھے، کپڑے نہیں اتارتے تھے، ایسے شرم و حیا کے مالک تھے۔ قرآن کریم اپنے آگے رکھا، قرآن کے بڑے شوقین تھے تلاوت کے، ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، ہر دن روزہ ہوتا تھا، آج بھی روزہ ہے، 82 سال کی عمر ہے اور ہر دن روزہ ہے۔ اندازہ لگاؤ نوجوانوں، ہم اور آپ رمضان کا روزہ رکھنے کو تیار نہیں، اس 82 سالہ ہستی کو دیکھو، 82 سال عمر ہے، روزہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فسادی شرپسند پڑوس کی دیواریں پھاند کر اندر آ گئے، دروازے پر حضرت امام حسین کھڑے ہیں حفاظت کے لیے، حضرت امام حسن کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہیں، اور صحابہ کرام کے نوجوان لڑکے کھڑے ہیں کہ کوئی دروازہ پھاند کر نہ جانے پائے۔ پڑوس کی دیواریں پھاند کر آ گئے۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت میں، محمد ابن ابی بکر نے آ کر داڑھی پکڑی، یہ حضرت ابو بکر کا لڑکا ہے، اور یہ حضرت عمر حضرت عثمان کا ہی پالا ہوا ہے۔ یہ عہدے مانگتا تھا کہ مجھے سرکاری افسر لگاؤ، مجھے کہیں سرکاری نوکری دو۔ حضرت عثمان فرماتے تھے کہ تو سرکاری نوکری کا اہل نہیں ہے، تیرے اندر میں لیاقت اور قابلیت نہیں دیکھتا، کس طرح تجھے میں سرکاری نوکری دے دوں؟ یہ دشمن ہو گیا، مالی مفاد نہ ملے تو ایسے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس نے داڑھی پکڑی، خوب داڑھی کھینچی، فرمایا تیرا باپ تو اس سے بڑی محبت کرتا تھا اور تو اس طرح اس کی بے ادبی کرتا ہے؟ تیرا باپ ابو بکر اگر تجھے یہ کرتا ہوا دیکھتا تو اس کے دل پہ کیا گزرتا؟ محمد ابن ابی بکر شرمندہ ہو گیا، مصری لوگ آ گئے، ایک نے نیزہ سر پہ مارا، ایسا نیزہ کہ سر میں نیزہ پہ وسط ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، شہیدوں کا خون زمین پر گرتا ہے، مگر داماد رسول وہ شہید ہے جس کا خون خدا کے کلام پہ گرتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام آپ کے خون سے خون ہو گیا۔ ایک نے آ کر ہاتھ پہ تلوار ماری، فرمائیے وہ ہاتھ ہے جس نے قرآن کریم کی 9 لمبی لمبی صورتیں لکھی ہیں، سورہ بقرہ لکھنے والا، سورہ آل عمران لکھنے والا، سورہ نساء لکھنے والا، سورہ مائدہ لکھنے والا، سورہ اعراف اور سورہ انفال لکھنے والا یہ ہاتھ ہے۔ نبی کریم وہی مجھ سے لکھواتے تھے، تم نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، اس ہاتھ کو تم نے قلم کر دیا ہے۔ اور پھر تلواروں کے وار ہو گئے اور حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان کو حضور نے خواب میں فرمایا تھا کہ میرے پاس افطار کرنا چاہتے ہو یا مدد چاہتے ہو؟ اگر مدد چاہتے ہو تو نصرتا، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری حمایت کریں گے، اور ہمارے پاس افطار کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ، سبز گنبد میں آج آپ کے ساتھ روزہ کھولنا چاہتا ہوں۔ وہی دن حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ روح عثمانی پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت سے معمور رکھے، اور ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے آباد رکھے۔